ڈینگی پہ آج ہم بات کریں گے. تو بات کیا کریں گے کہ پہلے ڈینگی مچھر ہوتا کیا ہے, کیسے یہ دوسری مچھروں سے مختلف ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علامات کیا ہوتے ہیں, کتنے دن بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تیسری چیز اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کا علاج کیا, ٹھیک ہے. اب جو ڈینگی مچھر ہے یہ عام مچھروں سے کیسے مختلف ہے. ایک تو اس مچھر کو ایڈس ایگپٹی کہتے ہیں, جنرلی عام مچھروں کو ماسکیٹو کہتے ہیں نا, یہ ایڈس ایگپٹی ہے. اور دوسری مچھروں سے یہ کیسے مختلف ہے کہ ایک تو یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوگا, ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو اس میں ہے اس پہ سفید داغ ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے غور سے کبھی دیکھا ہو, اللہ نہ کرے, تو اس پہ سفید داغ ہوں گے اور سائز میں عام جو مچھر ہے ان سے سائز میں تھوڑا بڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ کب پایا جاتا ہے اور کہاں پہ پائے جاتے ہیں. جو نمی والے علاقے ہوتے ہیں, نمی والے علاقے, یا جہاں پہ رومز میں بھی اکثر آپ لوگوں نے تو کیل ہوتا ہے نا, وہ بارش کے بعد دیواروں پہ یا کسی عام جگہ پہ جہاں پہ نمی ہو, اور دوسری بات جب موسم معتدل ہو یا گرمی والا موسم ہو اور بارش ہو جائے, تو ان جگہوں پہ یہ مچھر زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. کہاں پہ زیادہ ہوگا, جہاں پہ پانی رکا ہو. بارش کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی زیادہ پڑا رہتے, یا ہمارے گھروں میں جو کولر ہوتے ہیں, کولر پہ بھی آپ اگر ہم وہ ڈام کے نہ رکھیں, اس کا ڈھکن نہ رکھیں اس کے اوپر, تو ادھر بھی مچھر آ جاتا ہے. یا کسی اور جگہ پانی جب زیادہ عرصے کے لیے پڑا رہے اور اس پہ کوئی سیفٹی نہ, اس کے اوپر کوئی ڈھکن کیپ شیپ نہ ہو, تو یہ ریزروائرس ہے کہ ڈینگی مچھر ادھر آئے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے علامات کب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انکوبیشن پیریڈ اس کا 4 to 10 days ہے. انکوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے کہ جب مچھر کاٹے اور اس کے بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, سوری, انکوبیشن پیریڈ, ٹھیک ہے. تو مچھر نے کاٹ دیا, 4 دن سے لے کے 10 دن تک اس کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب علامات ان میں کیا آتے ہیں. سب سے بڑی پہلی جو علامت ہے وہ ہائی گریڈ فیور ہوگا. ہائی گریڈ فیور میں کیا ہوتا ہے, 104 تک بخار ہو جاتا ہے. آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے, آنکھوں میں درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پورے جسم میں درد ہوتا ہے, بدہضمی شروع ہو جاتی ہے, ویکنس شروع ہو جاتی ہے, کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پورے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, جسم پہ سرخ دھبے نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کمزوری اتنی ہوتی ہے کہ آپ بالکل چل پھر نہیں سکتے, آپ بیٹھ کر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور نہ کھانے کا دل کرتا ہے, منہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ٹیسٹ جو اس کے لیے کرتے ہیں وہ بلڈ سیرولوجی ہے. ڈینگی سیرولوجی بھی کہتے ہیں, بلڈ سیرولوجی بھی کہتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے پلیٹلیٹس کو. پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے, جو ہمارے جسم کے اندر 3 قسم کے خلیے ہوتے ہیں نا, ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. اب یہ افیکٹ کرتا ہے پلیٹلیٹس کو. پلیٹلیٹس کا جو نارمل کاؤنٹ ہے وہ 4.5 لاکھ تک ہے, 4.5 لاکھ تک. ڈینگی میں وہ 1 لاکھ سے نیچے آ جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے سیویئرٹی پر, ٹھیک ہے. کہ مطلب اگر کسی بندے کی امیونٹی اسٹرانگ ہو تو پلیٹلیٹس کے زیادہ کم نہیں ہوں گے, لیکن اگر کسی کی امیونٹی کم ہو یا وہ کرونک پیشنٹ ہو, کرونک پیشنٹ مینس کہ اسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو, گردوں کا مسئلہ ہو, شوگر ہو, تو ان کو کہتے ہیں امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس, ٹھیک ہے. اب امیونو کمپرومائز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی امیونٹی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے. اب امیونٹی ویک ہوتے ہیں تو ان کے پلیٹلیٹ جو ہے وہ زیادہ گریں گے, کچھ کیسز میں 5-10 ہزار تک بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں, پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے کہ ہمیں اگر کہیں پہ کٹ لگ جائے تو پلیٹلیٹس ادھر آ جاتے ہیں, وہ دوبارہ سے ایک پلگ بنا دیتے ہیں تاکہ بلیڈنگ زیادہ نہ ہو. اب پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بلیڈنگ زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اب دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ پلازما لیکیج ہے. سب سے مین جو بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے علامات زیادہ وہ بھاری ہو جاتے ہیں وہ ہے پلازما لیکیج. پلازما کیا ہے, ہماری باڈی میں پلازما جو ہے تقریباً 90 to 92% پانی ہے, لیکن پانی ایسا کہ اس میں گلوکوز بھی ہوتا ہے, اس میں میگنیشیم, کیلشیم, سوڈیم, نمک جو ہوتا ہے نا, یہ ساری چیزیں یہ ہماری خلیوں کو پلازما کے ذریعے کیری آؤٹ ہوتے ہیں, وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلازما لیکیج ہوتے ہیں ڈینگی میں. پلازما لیکیج جب ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ کمزوری کس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اچانک گرتا ہے. اچانک جب بلڈ پریشر گرتا ہے سر بھاری لگتا ہے, سر بھاری لگتا ہے, آپ چلیں گے پھریں گے نہیں. دوسری جو چیز ہے وہ پلیٹلیٹس اور یہ ساری چیزیں اس میں ختم ہو جاتی ہے تو اندر سے جو ہے وہ شاک والے علامات شروع ہو جاتے ہیں. سر چکرائے گا, الٹیاں آئے گی, بلیڈنگ زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اندر میدے کی بلیڈنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں. تو 2 چیزیں جو ہے جو ڈینگی سیرولوجی میں ہم دیکھیں وہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے کہ پلیٹلیٹس کتنے گرے ہیں, اور جسم پہ یہ جو سرخ دھبے ہیں یہ آ گئے ہیں کہ نہیں. اگر وہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہے.
شاک والی سچویشن ہے. جیسے شاک میں ہم دیکھتے ہیں نا بندے کو, جب ہمارے گرمیوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بندہ گر جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. پانی کا اخراج جب زیادہ ہوگا, جسم کو وہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہے ہوں گے, تو اس کی وجہ سے بندہ شاک میں چلا جاتا ہے. مطلب بلڈ جو ہے, جو ضروری نیوٹرینٹس ہے, وہ جو ہمارے وائٹل آرگن سے وہاں تک نہیں پہنچتے. وائٹل آرگنس کیا ہے؟ برین ہے, دل ہو گیا, گردے ہو گئے, پھیپھڑے ہو گئے, لیور ہو گیا, یہ سارے وائٹل آرگنس ہیں. اگر یہاں پہ بلڈ کی پوری سپلائی نہ ہو تو بندہ شاک والی وہ اس میں چلا جاتا ہے, شاک والی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مائلڈ اسٹیج میں نے آپ کو بتائی, ایک سیویئر اسٹیج جو ہے وہ بتائی. مائلڈ میں کیا ہوگا؟ ہائی گریڈ فیور ہوگا, آنکھوں کے پیچھے درد ہوگا, ٹھیک ہے, سر میں درد ہوگا, اس سے الٹیا, دل خراب ہوگا, ٹھیک ہے, اور پورے جسم میں درد ہوگا, بھوک ختم ہو جائے گی, کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہوگا اور کمزوری ہوگی. جو بڑے علامات ہیں ان میں کیا ہے؟ بندہ موت کے منہ میں بھی چلا جا سکتا ہے, اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے, اندر بلیڈنگ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, معدے کی بلیڈنگ وہ زیادہ ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. علاج میں اس میں اب ظاہر سی بات ہے, وائرل انفیکشن ہے تو اینٹی وائرل اس کے لیے کوئی ہے نہیں. اب یہ وہ مطلب کام چل رہا ہے کہ اس کے ویکسین, ڈینگا ویکسا ویکسین کے نام سے ویکسین آ رہی ہے, شاید وہ آ جائیں. لیکن اس میں اینٹی وائرل ڈرگز آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے صرف بخار کے لیے جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا, جو علامات کو ختم کر دیتے ہیں, اس میں اجازت ہے صرف پیراسیٹامول کی. پیراسیٹامول سے آپ آگے اور بھی گولی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اب جو زیادہ بند کر دیتے ہیں اس میں وہ ہے, لوگ کیا کرتے ہیں بخار میں جی پروفین لے لیا یا وہ ڈیکلوفینک, ٹھیک ہے, اینسیڈ گولیاں جیسے ہو گئی یا پونسٹان ہو گئی, وہ لے لیتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ گولیاں بالکل بند ہے. یہ کیوں بند ہے؟ کیونکہ جو ہمارے معدے کے اوپر ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو تیزابیت سے بچاتا ہے. جو یہ درد والی گولیاں ہوتے ہیں, جیسے یہ وہ نام میں نے بتا دیا, پونسٹان ہو گیا, پروفین ہو گیا, یہ سارے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پردے کو ختم کرتے ہیں. جب وہ ختم ہو جائے تو اندر کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. پلیٹلیٹس ادھر ویسے بھی کم ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ گولیاں لیتے اس سے بھی آپ کی بلیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے, اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو کبھی ڈینگی ہو, لیکن کوشش کریں کہ پیراسیٹامول پیناڈول کے علاوہ کچھ بھی نہیں لینا کوئی اور گولی. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز, جیسے میں نے بتایا پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پانی اور جوسز, ان دو چیزوں کا استعمال آپ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ مینٹین رہے ایک خاص پوزیشن پہ. ٹھیک ہے, اور جوسز لینے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں جو میگنیشیم, کیلشیم, سوڈیم, گلوکوز, ان چیزوں کی کمی ہو تاکہ وہ پورے ہوں. تو دو چیزیں جو مین ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے, پیناڈول لینے ہیں بخار کے لیے, اور دوسری جو چیز ہے فلوئڈ زیادہ لینے ہیں. ٹھیک ہے. اب لاسٹ میں آتے ہیں پریونشن کی طرف, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ مچھردانیاں جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ مچھر ملے یا موسم وہ ہو کہ مچھر اس میں زیادہ ہو تو مچھردانیوں کا استعمال زیادہ کریں. دوسری جو چیز ہے پورے کپڑے پہنا کریں تاکہ ہاتھ جیسے ابھی ہمارے یہ کور آ جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کے پورے کپڑے تاکہ پورا جسم ڈھکا رہے. تیسری جو چیز ہے, جو پانی جیسے میں نے بتایا کہ ریزروائر میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پانی اکٹھا ہو تو پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں. اگر پانی پڑا رہے تو اس کے اوپر کچھ رکھے تاکہ وہ بند رہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں بس اس کا خیال رکھیے.